نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں طاق راتیں ہیں، اس میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن ذرا سوچیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اتنی مقدس اور بابرکت رات تھی، اسے متعین کر دیا جاتا تو امت کا فائدہ ہو جاتا، مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر امر حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بات جتنی زیادہ اہم تھی اس کو اتنا ہی مخفی رکھا ہے۔ جیسا ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں اعظم ہے جو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جمعہ کا ایک دن ہے جو قبولیت کا، اور اس میں ایک گھڑی قبولیت کی، ایک ساعت قبولیت کی، وہ کون سی ہے؟ تو یہ تمام باتیں وہ ہیں جو مخفی ہیں، متعین نہیں فرمائی۔ تو اسی طریقے سے شب قدر کون سی متعین رات میں ہے، امت کے لیے اس کو مخفی کر دیا گیا، اور امت کو ایک ذوق و شوق والی بات دے دی کہ بھئی طاق راتوں میں تلاش کریں، اتنی اہم رات ہے تو امت ذوق و شوق دکھائے اور طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، تاکہ جو ہے مسلمان صرف ایک ہی رات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ رمضان المبارک کا مہینہ پہلے سے متعین نہیں ہوتا، چاند دیکھیں گے، ایک ایک دن گنا جاتا ہے، پھر چاند دیکھا جاتا ہے، پھر ایک ذوق و شوق اور اہتمام ہوتا ہے۔ فرمایا جب مسلمان بندہ طاق راتوں میں جاگے گا، اہتمام کرے گا تو اس کا ذوق و شوق کا اندازہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ العزیز ان جو ہے کیا کہتے ہیں دنوں کا اہتمام کرنے ہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے ثوابات اور لیلۃ القدر کا حصول اس کے لیے ممکن بنا دیں گے۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھیں کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی مجبوری کی بنا پر ایک رات میں عبادت نہیں کر پائے، تو 21ویں کی رات میں عبادت نہیں کر پائے، چلو ان کے لیے 23ویں کی رات، 23ویں نہیں تو 25ویں کی، 25ویں نہیں تو 27ویں، 27ویں نہیں تو 29ویں کی رات۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امید کے، ایک جذبے کے اور ایک عزم کے اظہار کے لیے موقع عنایت فرما دیا ہے، اور جب بندے کا جذبہ ہوگا نیک اعمال کے شوق کا تو اللہ تعالیٰ اسی جذبے پر امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اسے لیلۃ القدر کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس رات کو متعین کر دیا گیا تھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آیا تو اسی لیے تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دے دوں، مگر فلاں دو شخصوں کے جھگڑے اور لڑائی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین مجھ سے اٹھا لی ہے۔ کیا بعید کہ یہ اٹھا لینا تعیین کا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک لڑائی، ایک ایسا امر، ایک ایسا معاملہ جس کی بنا پر ہم سے ایک دینی حکم جو تھا، ہمارے لیے ایک آسانی جو تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لی ہے، تو کتنی غضب اور کتنے لعنت کا مقام ہے یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ فساد، یہ فتنے، یہ بغض، یہ عداوت، یہ کینہ۔ ہم مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس رات کی تعیین کو بھلا دیا۔ گویا اللہ کا منشا ہی یہ ہے کہ میرا بندہ ایک رات نہیں، 5 راتوں میں یا پورے عشرے میں میری عبادت کرے، یہ اللہ ہی کا منشا ہے۔ اور جب وہ پورے عشرے یا 5 راتوں میں عبادت کرے گا تو ایک راتوں کی عبادت کی اس کی عادت سی ہو جائے گی، ایک پریکٹس سے ہو جائے گی، تو آئندہ بھی عبادت کی کوشش کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جاتا کہ لیلۃ القدر کی رات کو کیسے حاصل کیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ انسان جو تمام راتوں میں، سال کی ہر رات میں اٹھ کر کچھ نہ کچھ عبادت کرتا ہے، اسے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، لیلۃ القدر کی رات اسے نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ اب یہ رات متعین حدیث مبارکہ کے مطابق نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعین نہیں کی۔ ہم اس کی تعیین کر کے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 21ویں ہی کی رات ہے، 23ویں ہی کی رات ہے، 25ویں ہی کی رات ہے، 27ویں ہی یا 19؟ ہم تو متعین نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے متعین نہیں کی۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، بعض علماء، بعض بزرگان دین نے اپنے اپنے طور پر، اپنے تجربات کی بنیاد پر کچھ
جو ہے دلائل کے ذریعے کسی رات کو متعین کیا، لیکن وہ بھی کلی درست بات نہیں ہے، وہ ان کے تفردات ہیں، وہ ان کا ایک رائے ہے، رائے کی حد تک ہے، اس پر جو ہے آنکھیں بند کر کے ہم یقین کر لیں بھئی یہی رات جو ہے لیلۃ القدر والی رات ہے، اسی میں عبادت کر لیا، باقی رات کو چھوڑ دیا، ایسے نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق تو ہمیں 5 طاقوں راتوں میں عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جیسے میں نے ذکر کیا کہ بعض حضرات نے بعض راتوں کو متعین کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 27ویں کی رات کو لیلۃ القدر کے حوالے سے زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کو، 7 کے عدد کو بہت اہمیت دی ہے، 7 آسمانوں کا ذکر، 7 زمینوں کا ذکر، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 7 زمین سے نکلنے والے 7 اناجوں کا ذکر فرمایا ہے، انسانیت کے تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ 7 مراحل کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ 7 چکر ہیں، صفا بین الصفا والمروہ جو ہے سعی بین الصفا والمروہ وہ 7 چکر ہیں، تو کئی معاملات ایسے ہیں جو 7 ہیں، تو اس 7 کے عدد میں کوئی حکمت ہے، کوئی اہمیت ہے، کوئی مصلحت ہے، اور آخری عشرے کی جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں 27ویں کی شب میں 7 کا لفظ آتا ہے، لہذا وہ 7 کے لفظ کو ترجیح دیا کرتے تھے، 27ویں شب کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اور صاحب نزہۃ المجالس علامہ عبد الرحمن شافعی رحمہ اللہ نے اپنے والد بزرگوار کا ایک تجربہ ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا سال کا تجربہ ہے، اور میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اگر 1 تاریخ جو ہے 1 اتوار کی ہے یا بدھ کی ہے تو لیلۃ القدر شب قدر 29ویں کی شب ہوگی، اور اگر رمضان المبارک کی 1 جو ہے پیر کو ہو تو شب قدر 21ویں کی ہوگی، اور اگر رمضان المبارک کی 1 جمعہ یا منگل ہو تو شب قدر 27ویں کی ہوگی، اور اگر 1 جو ہے رمضان المبارک کی جمعرات کو ہو تو شب قدر 25ویں کی ہوگی، اور اگر 1 رمضان المبارک ہفتے کی ہو تو شب قدر 23ویں کی ہوگی۔ یہ بزرگوں کے اپنے ایک تجربات ہیں، یہ تفردات ہیں، لیکن انسان آنکھیں بند کر کے صرف انہی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ البتہ اس اعتبار سے جو جہاں پر ذہن جس رات کے لیے زیادہ لگ رہا ہے اس میں تھوڑی اور زیادہ عبادت کر لی جائے، اور باقی راتوں کو بھی عبادت ہی کے ساتھ گزارا جائے۔ بعض بزرگوں نے لیلۃ القدر کی رات کی علامات کا بھی ذکر فرمایا کہ ٹھنڈی رات ہوتی ہے، اس کے بعد والا جو دن ہوتا ہے اس کی سورج کی تپش زیادہ نہیں ہوتی، سورج کی روشنی زیادہ نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں نے یہ تجربہ ذکر کیا کہ اس رات سمندر کا پانی چکھا گیا تو سمندر کا پانی کھارا نہیں بلکہ میٹھا تھا۔ یہ ایک تجربات ہیں، لیکن میں نے پہلے ذکر کیا کہ مسلمانوں کو صرف انہی چیزوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ جو قرآن و سنت کے مطابق جو درست بات ہے اسی پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑی رحیم و کریم ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے رات تو مخفی رکھ دی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ بھی دے دیا ہے، ایک بات چھپائی ہے لیکن ایک راہ دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا، ماں جو ہوتی ہے وہ بچے سے کوئی چیز چھپا رہی ہوتی ہے لیکن بچے کو ایک ڈائریکشن دے دیتی ہے، بیٹا ذرا تلاش کر لو، بچہ تلاش کرتا ہے، اس کا ذوق و شوق بڑھتا ہے، اس کو وہ چیز کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھپا تو دیا لیکن ایک ڈائریکشن دے دی ہے، بھئی تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، بھئی تم طاق راتوں میں عبادت کر لو، تمہیں جو ہے ثواب مل جائے گا، وہ لیلۃ القدر کی رات حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر اگر سورہ قدر پہ غور کریں، اب ایک انسان ہے، مسلمان ہے، اسے نہیں معلوم کہ بھئی میں رات کے کون سے حصے میں عبادت کروں، وہ جو فضائل ہیں فرشتوں کا نزول وغیرہ، وہ جس حصے میں میں عبادت کروں اس حصوں تک وہ فضائل ختم ہو چکے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ تمام فضائل جو ہیں فجر کے طلوع تک رہتے ہیں۔ وہ لیلۃ القدر کی رات کا ثواب جو طلوع فجر سے پہلے چند منٹ پہلے بھی اٹھ کر جو عبادت کر لے اسے بھی وہ ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر ہم عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لینے کے بعد جو ہے لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں خصوصیت کے ساتھ اور باقی راتوں میں عموماً ہم تہجد کی نماز ادا کرنے والے ہوں، یا حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تہجد کی نماز، سحری میں اٹھتے ہیں تو جب تہجد کی نماز ہم ادا کریں گے تو وہ برکتیں جو فجر کے طلوع تک رہتی ہیں، وہ رحمتیں جو فجر کے طلوع تک رہتی ہیں، جو وہ فرشتوں کا نزول جو فجر کے طلوع تک رہتا ہے، وہ فرشتوں کا دعاؤں پر آمین کہنا جو فجر کے طلوع تک رہتا ہے، اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے ہم نے تہجد کی نماز ادا کر لی، تو اس رات کی عبادت کا ثواب، اس رات کو پانے کا ثواب، اس رات میں رحمتوں کے حاصل کرنے کا ثواب انشاءاللہ العزیز ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ یہ ایک نقطہ
نقطے کی بات ہے، ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بڑی ہی عظیم رات ہے، بڑی ہی مبارک رات ہے، بڑی ہی افضل رات ہے۔ اس رات کی عبادت کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر شفقت اور رحمت کا معاملہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس شفقت کے ساتھ ہم بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔